اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ 24 کروڑ عوام مبارکباد کے حقدار ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار خیال، کہا یہ ایوان اس کامیابی پر متفقہ قرارداد منظور کرے تاکہ اتحاد اور یکجہتی کا واضح پیغام جائے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے کردار کو سراہا۔ کہا جنگ بندی کے نتیجے میں خطے میں معاشی خوشحالی آئے گی، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور مہنگائی کی سہرات کا خاتمہ ہوگا۔ آج تیل کی ہفتہ وار قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ ایران امریکہ کے طے شدہ مذاکرات منسوخ، جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق، سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے برگنسٹاک ریزورٹ میں ہونے تھے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی مؤخر کر دی گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ تکنیکی مذاکرات جلد شروع ہونے کا منتظر ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری، 16 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی اور لاپتہ۔ توپ خانے نے نبطیہ، کفر جوز، کفر رمان اور زبدین سمیت کئی قصبوں کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں نے کفر تنبیت اور ریحان کی پہاڑیوں کو متاثر کیا۔ نبطیہ اور حروف میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ الشرقیہ اور دوئر کے درمیان ایک گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ کفر سیر میں 3 افراد جان سے گئے۔ دوئر میونسپلٹی کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کے صدر پزشکیان ایرانی قیادت اور عوام کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد، کہا کہ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ایران کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، جبکہ ایرانی صدر نے پاکستانی قیادت کے کردار کو سراہا۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد ہے، وقت آنے پر واپس کریں گے۔ ایران نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستان کی تعریف، کہا کہ معاہدے میں پاکستان نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ چین اور روس نے غیر جانبدار رہ کر تنازع کو ہوا دینے سے گریز کیا۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ وہ لوگ احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں ایران کے معاملے میں سخت نہیں رہا۔ دنیا اب محفوظ ہو چکی ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس تیزی سے اوپر اور تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے باوجود اسرائیل کی لبنان میں جارحیت نہ تھم سکی۔ جنوبی لبنان پر شدید بمباری جاری، 3 شہری شہید۔ کفر تبنیت میں ڈرون حملے سے 2 جبکہ زبدین میں 1 شخص شہید ہو گیا۔ غزہ پر بھی اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری، رمال میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق حملوں میں 1 ماہی گیر اور جنوبی خان یونس میں قریب 1 خاتون بھی زخمی ہوئی۔ اسرائیل اب جنوبی لبنان سے نکل جائے، برطانوی وزیر جینی چیپلین کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے فوری طور پر انخلا کرے تاکہ جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ دوسری جانب برطانوی، قطری اور فرانسیسی وزارتی وفد لبنان پہنچ گیا۔ لبنانی صدر جوزف اون سے ملاقات میں لبنان کی صورتحال اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وفد نے لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت اور سفارتکاری اور امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 8 عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے بڑھتے تشدد کی شدید مذمت۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ قابض اسرائیل کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔
وزرائے خارجہ کا فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ ہم امن کے لیے کام کرتے ہیں۔ آئی لو پاکستان۔ ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان آرمی اینڈ پرائم منسٹر پاکستان زندہ باد۔ ہم بہت تھینکفل ہیں ہمارے جو یہ میاں شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان دونوں نے بہت عالمی کام کیا ہے کہ انہوں نے تھرڈ وار رکوا دی ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط، پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی۔ پاکستان عالمی امن کا ضامن بن گیا، تیسری عالمی جنگ رکوا دی۔ پاکستان کے عوام کا قیادت کو خراج تحسین، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، دنیا بھر میں پاکستان کا ڈنکا بجا دیا۔ گھانا کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ولیم اگیاپونگ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ جی ایچ کیو آمد پر معزز مہمان کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور نیشنل سیکیورٹی کوآرڈینیٹر عبدالرزاق عثمان نے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا بھی دورہ کیا۔ ایئر چیف اور نیول چیف سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ کی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی مودی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ وفاق نے یقین دہانی کرائی ہے کہ NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ صوبے آئندہ 2 سے 3 سال کے لیے قومی دفاع میں وفاق کی مدد کریں گے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق غیر ضروری افواہیں پھیلائی گئیں، جبکہ 18ویں ترمیم اور NFC کے باوجود صوبوں کو مکمل حقوق نہیں ملے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ افغانستان کے ذریعے بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو پیغام دیا کہ انتشار پھیلانے والے احتجاج کو ختم کریں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اٹھ جائیں۔ چکوال واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، جس میں ایک معصوم بچی کی جان گئی۔ کیس کو کسی دباؤ میں چھپایا نہیں جائے گا، متاثرہ خاندان کو ہر صورت انصاف ملے گا۔ IG پنجاب راؤ عبدالکریم کی ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کہ ذمہ دار اہلکار کو حراست میں لے لیا گیا ہے، کسی غیر اختیاری یا غیر قانونی اقدام کو تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا نے اعتراف کیا کہ تنگ گلیوں میں ڈاکوؤں سے کراس فائرنگ کے دوران CCD اہلکار نے صرف اندازے پر گاڑی پر فائرنگ کی، جو کہ سنگین غلطی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔